بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ انیس۔ بلا تکلف کے آج کے پروگرام میں ہم ان مسائل کا ذکر کریں گے، ان چیزوں کا ذکر کریں گے جو ایک عام پاکستانی، ایک عام پاکستان میں رہنے والے شخص کو آج کل فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں کہ میں اس مسئلے کی بات کر رہا ہوں جو ہر پاکستانی کا مسئلہ بنا ہو۔ یقیناً ہم مہنگائی کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے پروگرامز میں بجٹ کے بعد مختلف پروگرامز کیے اور اس بات کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ آنے والے دور میں مہنگائی کا ایک طوفان بلکہ ایک سونامی آنے والا ہے، بلکہ یہ بھی میں نے کہا تھا کہ مہنگائی آ نہیں رہی بلکہ آ چکی ہے۔ یقیناً اب بلا تکلف کے فارمیٹ کے مطابق آج ہم جانیں گے کہ اس کا ریزنز کیا ہے اور مہنگائی آنے والے وقت میں ختم ہونے کا کتنا چانسز ہے، کیونکہ اس وقت بڑا ہاٹ ایشو ہے۔ ایوری بڈی از سفرنگ فرام انفلیشن، جس میں آپ ہم سب شامل ہیں، ہر وہ شخص جو اس پاکستان میں رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے آئی ایم ایف کے اوپر کہ آئی ایم ایف سے جو پاکستانی گورنمنٹ کے ابھی ڈیل چل رہی تھی وہ کیوں کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور انفارمیشن میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستان سے جو اسٹوڈنٹس ہائر ایجوکیشن کے لیے، امیگریشن کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، اسپیشلی کینیڈا جانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کون سی لیگل فرم ہے جو ان کو بیسٹ انالیسس فراہم کرتی ہے۔ جو لوگ یہ لیگلی کام کر رہے ہیں، جو رجسٹرڈ فرم ہیں، ان کو ان جگہوں پر جانا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ کسی ان رجسٹرڈ یا ان لیگل فرمز کے پاس جائیں اور ان سے کنسلٹنسی کرائیں اور اپنے پیسے جو ہیں وہ اس کا لاس کریں۔ تو اس کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں زبردست انالسٹ ہیں، بزنس مین ہیں، ہمارے درمیان کسی تعارف کے محتاج نہیں، پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں۔ مسٹر فضل کریم دادا بھائی، سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ جس طرح میں نے بات کی باہر جانے کی، فارن ایجوکیشن کی، اسپیشلی کینیڈین امیگریشن کے لیے، تو اس کے لیے کینیڈین کی ایک لا فرم ہے عامر اسماعیل فرم، اس کے ہمارے درمیان چیف ایگزیکٹو موجود ہیں، اسپیشلی کینیڈا سے پاکستان ہے، مسٹر عامر اسماعیل سر آپ کو ویلکم۔ جی نوازش۔ تو میں فضل کریم دادا بھائی آپ کو ویلکم کہتا ہوں اور آپ سے سوال کرتا ہوں، جیسے کہ ہم نے گزشتہ دنوں سنا ایف اے ٹی ایف، فیٹف یا ایف اے ٹی ایف۔ پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ فیٹف یا ایف اے ٹی ایف کیا ہے اور یہ کیوں بنا اور کن ملکوں کے لیے ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا اس ٹاپک پہ۔ دیکھیں ایف اے ٹی ایف جو ایبریویشن ہے، پہلے تو یہ سمجھا دوں، یہ ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، اوکے۔ یہ 1989 میں G7 کی سمٹ ہوئی تھی پیرس فرانس کے اندر ممالکوں کی، اور وہاں پہ ایف اے ٹی ایف کا قیام آیا 89 کے اندر، اور پھر ایک سال کا ان کو ٹائم دیا گیا ان ممبرانوں کو، جس کے اندر کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، یو کے اینڈ یو ایس اے تھا۔ ان کو ٹائم دیا کہ آپ اپنی ریکمنڈیشنز لائیں۔ یہ منی لانڈرنگ کو انیشلی اس کا جو ایمبٹ تھا وہ منی لانڈرنگ کو چیک کرنا تھا۔ تو 1990 میں ایک سال بعد یہ ممالکوں کی دوبارہ کانفرنس ہوئی، اس میں 40 ریکمنڈیشن جو ہے سبمٹ کی گئی، اور وہ صرف منی لانڈرنگ کے، اینٹی منی لانڈرنگ لاز بنانے کے حوالے سے۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا صاحب کہ 2001 میں اس میں ایڈ کیا گیا ٹیرر فائنینسنگ کا بھی کلاس کو۔ پہلے تو 40 ریکمنڈیشن تھی، پھر 2001 میں ٹیرر فائنینسنگ، جس کے اندر پولیریفیشن آف ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کی بھی کلاس ایڈ کیا گیا۔ تو لہٰذا 2004 کے اندر اس کا 9th ایڈیشن نکلا، اسپیشل ایڈیشن ایف اے ٹی ایف کا، اور اس میں 40+9 یعنی کہ 49 ریکمنڈیشنز جو ہے وہ اس میں شامل کی گئی، جس میں منی لانڈرنگ بھی آتا ہے اور جس میں ٹیرر فائنینسنگ کا بھی ایسپیکٹ آتا ہے۔ اب اگر آپ راجہ صاحب اس پورے ایف اے ٹی ایف کے کردار کو دیکھیں تو ہائیلی پولیٹیسائزڈ، اور اس نے اپنا کریڈینشل اور اپنی امپورٹنس کو لوز کر دیا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس بات کو ذرا پروف کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح اپنی ایک فائنینشیل آرم ٹوسٹنگ کرتے ہیں۔ یہ اس میں جو ممالک جن کا میں نے ذکر کیا، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، یو کے اینڈ یو ایس، اگر آپ ان اکانومی کو دیکھیں تو 2008 کا میں آپ کو ایک سٹیٹسٹک دیتا ہوں۔ 2008 کے اندر 60% آف دا گلوبل ویلتھ، پوری دنیا کی 60% جو ویلتھ ہے، جو کہ بنتی ہے $317 ٹریلین، وہ ان کے ہاتھ میں۔ اور اسی طریقے سے پوری دنیا کا جی ڈی پی 32 سے 46% ویری کرتا ہے، وہ ان ممالک کے ہاتھوں میں۔ اور یہ اپنا یہ فائنینشیل لیوریج یا ایڈوانٹیج یوز کرتے ہیں کنٹریوں کو آرم ٹوسٹنگ کے لیے، اور ان کے خلاف اسٹرکٹ رول لاتے ہیں۔ اب اس کی مثال اب آپ دیکھیں، جو میں بات کر رہا ہوں یہ آیا ہوتی ہے ابھی جو ایف اے ٹی ایف کا اجلاس ہوا تھا۔ آپ سب کو پتا ہے کہ اس میں بھی پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا، جبکہ پاکستان نے 27 میں سے 26 پوائنٹ بھی پورے کیے۔ آخری وہ
प्रोसिक्यूशंस के हवाले से था 27वां पॉइंट, और जो इनका एशिया पैसिफिक डिवीजन है FATF का, उसने 7 मजीद पॉइंट दिए, उसमें से भी पाकिस्तान ने 4 पूरे कर लिए। तो उसके बाद भी इनने रखा। तो अब मैंने एक डेटा आपके नाजरीन के साथ शेयर करने की इजाजत चाहता हूं कि नॉन कंप्लायंस किस किस मुल्क की कितनी रही है और कौन सा मुल्क ग्रे लिस्ट में है, कौन सा व्हाइट में है। उसके बावजूद अब अगर आप इजाजत दें तो पाकिस्तान की नॉन कंप्लायंस 12.5% है सिर्फ, यूएस की 22.5% नॉन कंप्लायंस है, तो यूएस व्हाइट लिस्ट में। इसी तरीके से जॉर्जिया की 32.5% नॉन कंप्लायंस है, व्हाइट लिस्ट में है। रशिया 12.5% पाकिस्तान के साथ है, व्हाइट लिस्ट में है। चाइना 22.5% व्हाइट लिस्ट में है। इसी तरीके से न्यूजीलैंड 30% और जापान 27.5% नॉन कंप्लायंस पे, व्हाइट लिस्ट पे। पाकिस्तान 12.5% होने के बावजूद भी ग्रे लिस्ट, तो ग्रे। तो ये तो खुला इन लोगों का तजाद है, और इससे ये प्रूव होता है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी। जो इस तरह के एक्शन करें जहां पे डबल स्टैंडर्ड ऑन द फेस प्राइम फेसी हो, नजर आ रहा हो, तो ये ऑर्गेनाइजेशन तो जो है हैज लॉस्ट इट्स क्रेडेंशियल कंप्लीटली। तो सर ये तो विद द टाइमिंग, अभी जैसे उन्होंने कहा कि हमने कंप्लायंस नहीं किया, फरवरी में दोबारा उनका इजलास है, तो क्या लगता है आपको कि इंशाल्लाह हम फैब में सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे और ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान ने तो फर्स्ट डे से सबसे ज्यादा, देखिए ना, उनके सरबरा ने भी यही कहा ना इस दफा भी, जब हमें ग्रे लिस्ट में डालने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा हमें कॉपरेशन मिल रही है। बट क्योंकि चंद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो अपनी बात तो रखेंगे ना, तो इसलिए हमने इसको ग्रे लिस्ट पर रखा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान इज वर्किंग वेरी हार्ड इन दिस इशू, और मुझे ये उम्मीद है कि जो एशिया पैसिफिक डिवीजन के मजीद 3 पॉइंट रह गए, और ये जो 27वां पॉइंट एक रहता है, इसको पाकिस्तान इंशाल्लाह पूरा कर जाएगा। सर इवन घाना और मॉरिशस को उन्होंने अब आप ये देखें, उनने पहले जो है घाना को हटाया, और इस दफा मॉरिशस और बोट्सवाना। अब मॉरिशस की इकोनॉमी ज्यादातर आप देखें तो वहां पे इंडियन इन्फ्लुएंस है, बिल्कुल। तो ये तो खुला तजाद है। अब इस रिपोर्ट के बाद देयर इज नो एलिमेंट ऑफ डाउट इन एनीबॉडीज माइंड, किसी के माइंड में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज फेल्ड टू इम्प्लीमेंट what it was made for and has double standard, ठीक है फजल भाई, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। आमिर इस्माइल साहब कनाडा से तशरीफ लाए, सर आपको हम वेलकम करते हैं। सर हमारे बहुत से नौजवान कनाडा जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, इमिग्रेशन, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, या जो मुख्तलिफ लॉ फर्म्स इस वक्त पाकिस्तान में कराची में, उसका भी उन्हें नहीं पता कि सही डायरेक्शन क्या है। तो आप प्लीज़ हमें थोड़ा सा बताइए कि उनको पहला स्टेप क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। ज़रूर। कनाडा की इमिग्रेशन लोग जानते हैं, और स्टूडेंट्स काफ़ी वहाँ जाते हैं, लोग जानते हैं कि काफ़ी अरसे से चलती है, और लोगों को आगाही भी है, वेबसाइट्स बनी हुई हैं कैनेडियन गवर्नमेंट की। तो पहला स्टेप तो यही होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट की जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उससे इंफॉर्मेशन लें, अपने आप को पूरी तरह से एजुकेट करें, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं। अगर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नज़र आती है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, उनको डेसिफर करना थोड़ा सा किसी के लिए दिक्कत आमेज़ हो सकता है, तो किसी प्रोफेशनल से आप मदद ले सकते हैं। अलमिया सिर्फ ये है कि जो इमिग्रेशन का जो प्रोफेशन है पाकिस्तान में, वो रेगुलेटेड नहीं है। जैसे कि दूसरे प्रोफेशन हैं रेगुलेटेड हैं, डॉक्टर्स रेगुलेटेड हैं, इंजीनियर्स रेगुलेटेड हैं, एक मेयार मुकर्रर है। कनाडा जैसे मुल्क में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में कोई भी आप काम करते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंसिंग की ज़रूरत है, और मकसद सिर्फ जो आम आवाम है उनकी प्रोटेक्शन होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कि अगर जो साहब कोई एडवाइस दे रहे हैं जिसमें ह्यूमन लाइव्स इन्वॉल्व है, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या इमिग्रेशन कंसल्टेंट हो, उनको एक ख़ास मेयार पे लाया जाए। जैसे कि हम लोग 3-4 साल की तालीम लेते हैं इमिग्रेशन लॉ में, और उसके अलावा $1 मिलियन का इंश्योरेंस लेके चलते हैं, CPD पॉइंट्स करते हैं। किस मकसद के लिए? इसलिए कि जब आप एडवाइस दें किसी को इमिग्रेशन के हवाले से, तो वो काबिल कबूल हो, स्टैंडर्ड वाली हो। यहाँ पर ये है पाकिस्तान में, मैं देखता हूँ जब भी आता हूँ, अभी भी आया हूँ, और अब तो 2 साल के बाद आया हूँ कोरोना की वजह से, तो मैं देख रहा हूँ मशरूम आउट हुए मैं। हर नुक्कड़ पे एक अदद इमिग्रेशन कंसल्टेंट या एक्सपर्ट मौजूद है, और क्योंकि रेगुलेशन नहीं है तो इशू होता है, लोग अपने पैसे भी ज़ाया करते हैं और कोई सुनवाई भी नहीं होती। अच्छा, इवन ये भी मैंने खुद पर्सनली, मुझे भी कॉल्स आती हैं, और हर कंसल्टेंट मुझे डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है, तो मैं उनसे ये कहता हूँ यार उन्होंने तो मुझे ये बताया था, आप मुझे ये बता रहे हैं, तो फिर वो थोड़े से रिजर्व हो जाते हैं कि मुझे कुछ नॉलेज है इसकी। एक ही वजह है ना, उसकी वजह ये है कि पैसा, आपकी जेब में जो पैसा पड़ा है वो किसी तरह से बाहर आए। तो चाहे आप क्वालिफाई करते हैं नहीं करते हैं, एक ने कोई स्टोरी सुनाई, एक ने कोई स्टोरी सुनाई, पूछने वाला कोई है नहीं। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है यहाँ पर या फेडरल गवर्नमेंट है, उनको
مل کر کے کینیڈین امیگریشن جو اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ واضح طور پہ کوئی پلان بنانا چاہیے تاکہ لوگوں کی ہارڈ ارن منی جو روزمرہ کے بنیاد پر لوگ ضائع کر رہے ہیں، جی جابز موجود ہیں کینیڈا میں، جی وہ فلڈ گیٹس کھلے میں آ جائیے، کوئی رولز ریگولیشن کا مسئلہ نہیں، انگریزی نہیں بھی آتی تو بھی آ جائیے، تو اس طرح کے جو لوگ کہانیاں سناتے ہیں ان پہ ٹیپ ہوگا۔ ہمارے پڑوسی ملک میں انڈیا میں انیشیٹو لیا گیا آج سے 10-15 سال پہلے، وہاں پر باقاعدہ ریگولیشن ہے، وہاں پہ ریگولیٹ کیا ہے، جو ریگولیٹ کیا ہے اور کینیڈین گورنمنٹ کو آن بورڈ لے کر کے کیا ہے کہ آپ لوگ کرتے ہیں ریگولیٹ لوگوں کو، تو ہمیں بتائیے تاکہ ہم ان گائیڈ لائنس پہ رکھتے ہوئے اگر انڈیا میں کوئی لوگ کر رہے ہیں کام، پہلی بات تو ہے کہ آپ کو کینیڈین سٹیزن ہونا ضروری ہے، آپ کسی کو اگر ایڈوائز دیتے ہیں، پلس یہ سارے آپ نے عوامل سے گزرے ہوں، پاس کیا ہو ٹیسٹ وغیرہ، اور آپ مینٹین کرتے ہوں اپنی ممبرشپ تاکہ آپ اکاؤنٹیبل ہوں، رائٹ؟ تو یہ بہت ضروری ہے، اس وقت گورنمنٹ کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اور کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ حالات ایسے ہوتے ہیں کسی کنٹری کے، لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ذرا کچھ بہتر باہر چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، مڈل ایسٹ چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، تو ضرورت تو ہے، اور زر مبادلہ بھی آتا ہے وہاں سے، پاکستان کا نام بھی روشن ہوتا ہے، تو اچھی بات ہے کہ لوگ جاتے ہیں کینیڈا، لیکن جن لوگوں کے ہاتھوں وہ چڑھ جاتے ہیں تو ان کے جمع پونجی ساری ضائع ہوتی ہے۔ ہمارے پروگرام کا مقصد بھی کہ لوگوں تک جو ہے ایک میسج جائے اور لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ صحیح لا فرمز کون سی ہیں اور کن کے پاس ان کو جانا ہے۔ اچھا مجھے ایک یہ بھی بتائیے کہ کتنے عرصے سے آپ کی جو عامر اسماعیل لا فرم ہے وہ ہم لوگ 91 سے اس فیلڈ کے اندر ہیں، اور کراچی میں نے ایک دفتر رکھا ہوا ہے 95 سے یہیں کاشف سینٹر میں، اور ہمارا ہیڈ آفس ٹورانٹو میں ہے۔ تو جب لوگ رجوع کرتے ہیں کسی سے مدد کے لیے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی لوکل سے بات کر لیں، بالمشافہ ملاقات سے تشفی ہوتی ہے، اس لیے میں 2-3 مرتبہ آ بھی جاتا ہوں، لیکن اس دفعہ کیونکہ گیپ آیا تھا تو میں جب آیا ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ بھائی اس وقت مارکیٹ از فل آف امیگریشن، اتنے اپلیکنٹس نہیں ہیں جتنے کنسلٹنٹ ہیں یہاں پہ، جس کے پاس ایک آفس ہے، جس کے پاس کوئی اسٹاف ہے، آپ داخل ہوئیے ان کے آفیسز میں، لگتا ہے کہ بس آپ ایمبیسی میں ہیں اور ویزا چھپنے والا ہے ابھی، تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اس طرح مطلب بالکل مینٹلی پریپیئر کر دیتے ہیں کہ بس ریڈی ٹو گو۔ ایگزیکٹلی، بالکل نیڈ ہے، وہ ان کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اٹس ویری امپورٹنٹ فار پیپل ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کون لوگ ریگولیٹڈ ہے، لائسنس ملا ہوا ہے، گورنمنٹ آف کینیڈا کی ویب سائٹ پہ باقاعدہ لائسنسنگ ہوتی ہے، آپ ان کو چیک کریں، پراپر بیک گراؤنڈ چیک کریں، پھر آپ لیں، ادروائز آپ خود اپلائی کیجیے، انفارمیشن موجود ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایڈوائزر کو لیں، آپ خود کیجیے اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں۔ کچھ لوگ وقت کی کمی سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اچھا ریپرزنٹیشن ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کنسلٹنسی بھی ضروری ہے، لیکن اس کے لیے کنسلٹنٹ کا بھی صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، ہمارے ساتھ موجود تھے فضل کریم دادا بھائی جو کہ ایک اینالسٹ ہیں سینئر، اور کینیڈا سے آئے ہوئے لیگل کنسلٹنٹ مسٹر عامر اسماعیل۔ اس وقت ہمارے درمیان ٹیلی فون لائن پہ ٹیکس کے ایکسپرٹ ہیں، لائر ہیں، سینئر لائر ہیں، اینالسٹ ہیں، ڈاکٹر شہاب امام ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ ڈاکٹر شہاب امام کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت شکریہ اسکائپ پہ لینے کا۔ آئی ایم سوری کہ میں آ نہیں سکا، آئی واز ناٹ ویل، رات میں حیدرآباد گیا تھا، تھوڑی سی فوڈ پوائزننگ ہو گئی تو اس وجہ سے آئی کوڈنٹ میک اٹ ٹو یور اسٹوڈیو۔ اپنا خیال رکھیے، بالکل اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اپنا خیال رکھیے۔ اچھا شہاب صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ ٹیکس کنسلٹنٹ ہے، آپ کا بڑا وسیع تجربہ ہے ٹیکسیشن کے اندر۔ ہم آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے اس وقت پاکستان پہ جو پاکستان کو جو وہ فنڈنگ کرنے والے تھے اس کو بھی تھرڈ کر لیا ہے، اور انہوں نے اس میں سیل ٹیکس کے اوپر جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کے ریٹ جہاں پہ گورنمنٹ نے پبلک کو ریمیڈی دی ہوئی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے کہا ہے، پلس مجھے یہ بھی بتائیے کہ ٹیرف بڑھانے کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے، جو اسپیشلی جو الیکٹرک کا ٹیرف ہے اس کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے۔ اس بارے میں ہمیں بتائیے کہ گورنمنٹ ان کی باتوں کو مانے گی؟ نہیں، بیسیکلی آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک ٹول ہے، پولیٹیکل ٹول ہے، آپ کو جس کو وہ یوز کرتے ہیں ویسٹرن ورلڈ، پاکستان کو یا جہاں جہاں وہ لون دیتے ہیں، تو وہ اٹ از مور آف این پولیٹیکل اینگل رادر دین اکنامک اینگل۔ ابھی اس وقت آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی سی جو امپورٹ کاسٹ آف امپورٹس ہیں وہ بڑھی ہوئی ہیں، فریٹ بڑھے ہوئے ہیں، فریٹ کاسٹ بڑھی ہوئی ہے، ٹائم آف امپورٹ بڑھا ہوا ہے، تو اور پیٹرولیم پرائسز بڑھی ہوئی ہیں، تو اوور آل جو مہنگائی ہے وہ گلوبلی مہنگی ہوئی ہوئی ہے۔ پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا میں یہ اسی طرح سے لوگ اکنامیز جو ہے وہ کانٹریکٹ کر رہی ہیں، کہیں 13%، کہیں 8%، کہیں 6%۔ ایون انڈیا کی بھی جو ہے وہ اکنامی کافی کوئی 23% کانٹریکٹ ہوئی ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے ان کی کنڈیشنالٹیز ہیں، اور ابھی لیٹسٹ جو ریویو ہے اس میں انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ ٹیرف الیکٹرک پہ ٹیرف بڑھائیں 0.6 سینٹ، اور اسی طرح سے جو سیلز ٹیکس جیسے ایڈیبل آئلس پہ اس دفعہ جو ہے وہ کاسٹ، اس کی کاسٹ آف امپورٹ مہنگی، اور ایڈیبل آئل کافی امپورٹ ہوتا ہے پاکستان میں،
گورنمنٹ آف پاکستان نے ابھی ایک ہفتہ پہلے جو ہے اس پہ ڈیوٹی جو ہے وہ آدھی کر دی ہے، اور جو سیلز ٹیکس 17% تھا اس کو 8.5 کر دیا ہے، اور اسی طرح ود ہولڈنگ ٹیکس کا بھی ریٹ کو ریوائز کیا ہے. تو ظاہر ہے اب ہمیں جو ہے وہ اپنے لوگوں کو اور اپنے اکنامی کو بھی دیکھنا ہے. تو وایا میڈیا نکلے گا، ظاہر نیگوسیشنز ہوں گی، اور ابھی جو امیڈیٹ نیڈ تھی، جو سعودی پیسہ آ کے پارک ہوا ہے، تو وہ ہمیں ایک بہت اچھی سپورٹ اس سے مل گئی ہے، اور ڈالر بھی کوئی 4 روپیز ڈاؤن گیا ہے. اپریشیٹ ہوا ہے ہمارے جو ڈالر پیرٹی ہے اس کی روپے کی. تو اس وقت جو ہے نا وی آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو نیگوشیٹ وتھ IMF. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہمیں ان کی بات ماننی پڑے گی، چونکہ ہمیں ایک بریدر مل گیا ہے. جو سعودی پیسے ہمارے پاس آئے ہیں اس کی وجہ سے، اس سے جو انہوں نے پاک کیا ہے ہمارے پاس لا کے پیسے 3.5% پہ. تو ابھی ہمیں جو ہے نا وہ IMF بیسیکلی IMF تو پاکستان کو یا جس کنٹری کو وہ دیتا ہے تو وہ اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتا ہے، اور اس کا ایک ڈیفینیٹلی ایک پولیٹیکل اینگل ہوتا ہے. تو وہ جو ان کا ایک پریشر ٹیکٹس تھا اس سے پاکستان نکل گیا. تو اب میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں جو ہے اس کی آلریڈی جو ہے جو بجلی کا جو ٹیرف ہے وہ آلریڈی بہت زیادہ پچھلی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے ہائی کیا ہوا تھا. تو اس وجہ سے جو ہے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس وقت اس کو ریوائز کیا جائے اس موقع پہ، جبکہ جو پرائسز جو ہے جو مہنگائی ہے، جو انفلیشن ہے، وہ اب ریکارڈ ہائی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ IMF کی کنڈیشنلٹیز کو پورا کیا جا سکے گا اس وقت. ٹھیک ہے شاہ امام، آپ کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. فضل دادا بھائی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جیسے ڈاکٹر شہاب امام نے کہا کہ اگر ہمیں سعودی ایڈ مل بھی جاتی ہے تو ہمارے پاس جو ریزرو میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مہنگائی نہیں رک رہی سر. اور پلس یہ مجھے یہ بھی بتائیے، نیکسٹ منتھ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی آنے والی ہے، ڈیفینیٹلی وہ بیس پوائنٹ میں کچھ اضافہ کریں گے، تو ہم کیا سمجھیں اس کے بعد کچھ مہنگائی رکے گی یا مزید بڑھے گی؟ میں آپ کو بتاؤں، مہنگائی جو ہے نا، اس کے دو ایسپیکٹ ہیں. ہم نے دو چیزوں کو دیکھنا ہے جب ہم پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ایک گلوبل پرسپیکٹو اور ایک پاکستان میں کیا ہوگا. یہ دو چیزوں پہ ہم نے بات کرنی ہے. اب گلوبل پرسپیکٹو کو اگر آپ لیتے ہیں، یہ بتانا اس لیے ذرا، آئل $35 تھا، ہم امپورٹ کرتے ہیں، پروڈیوس تو نہیں کرتے، تو کیا کریں گے؟ اب $85 ہے، تو یہ تو پاس آن ہونا ہی ہے. پھر کول $50 تھا، آج $250 پہ ہے. ایڈیبل آئل $500 پہ تھا، آج $1200 پہ. پھر جیسے شہاب صاحب نے بتایا کنٹینر کے ریٹ کراچی ٹو نیو یارک $2200 تھا، آج $11000 ہے. اسی طرح یورپ میں $1200 تھا، آج $6500 ہے. تو دیکھیں یہ چیزیں تو گلوبلی امپیکٹ کر رہی ہیں. مسئلہ کہاں آ رہا ہے اس وقت؟ ہماری عوام کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ یہ پہنچ رہی ہے کہ ہماری فوڈ انفلیشن 14% پہ چلی گئی ہے. بہت زیادہ ہو گئی، اور 14% پہ اس لیے گئی ہے کہ ہم ایگریکلچر باسکٹ تھے. آپ کو یاد ہوگا ہم فوڈ پروگرام کا حصہ تھے، ہم ایکسپورٹ کرتے تھے اپنے فوڈ کو. اب ہم نیٹ امپورٹر ہو گئے. شوگر ہو تو ہم منگا رہے ہیں، پلسز ہو تو ہم منگا رہے ہیں، ویٹ ہو تو ہم منگا رہے ہیں. تو جب آپ منگاتے ہیں باہر سے، تو ایک تو آپ کا جو ہے فورن ایکسچینج افیکٹ ہوتی ہے، پھر جو باہر سے آتا ہے وہ اپنا مڈل مین پروفٹ رکھتا ہے اس کو. تو آپ کیسے فوڈ کو سستا کر سکتے ہو جب آپ امپورٹ کر رہے ہو کوئی چیز کو؟ تو لہٰذا اس وقت جو کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو 2 prong اسٹریٹجی کرنی چاہیے. ایک تو جو ہم نیٹ ایکسپورٹر بن گئے اپنے ایگریکلچر پروڈکٹ کی، اس کو بڑھانا چاہیے. ہمیں اپنی ییلڈ کو بڑھانا چاہیے، ہمیں خود کفیل ہونا پڑے گا. ایکسپورٹ تو چھوڑیں، پہلے خود کفیل ہوئی، اس پہ ایک پالیسی ہونی چاہیے. دوسرا، آپ کی ایکسپورٹ بڑھ نہیں رہی، وہی $25 بلین ہے. آپ نے گیس اور الیکٹریسٹی کو 8 سینٹس پہ آپ نے کر کے ڈالر، پھر بھی آپ کو جو ہے ایک تو یہ سبسڈی سب سے زیادہ مارتی ہے جو ہم نے، خیر وہ ایک دوسرا ٹاپک ہے اس پہ بعد میں آئیں گے. بٹ اس کے باوجود $25 بلین سے آپ اوپر ایکسپورٹ پہ نہیں بڑھ رہے. آپ کا امپورٹ بل بڑھتا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہر چیز ہی آپ امپورٹ کریں. تو آپ کو وہ انڈسٹریوں کو لگانے کی ضرورت ہوگی جو اس وقت آپ نے اگنور کی ہوئی ہیں، سچ ایز سی فوڈ انڈسٹری کو، such as granite and marble industry کو، such as value addition in precious and semi precious stone کو، جو کہ ابھی انڈسٹری بالکل نہیں ہے. اور ہمارے پاس پہاڑ کے پہاڑ پڑے گرینائٹ ماربل کے. اتنی بڑی سی فوڈ ہماری یہ سی لائن ہے، آپ دیکھیں تھائی لینڈ کا 2 جگہ سے اکنامی سپورٹ ہوتی ہے، ایک ٹورزم سے اور ایک سی فوڈ ایکسپورٹ سے. ہماری اتنی وارم کوسٹل لائن ہے، ہم اس پہ بھی کوئی. تو ایک بڑے ہی جامع پالیسی بنانی پڑے گی تاکہ اس کو ہم ٹیکل کر سکیں. ابھی تو یہ ہے کہ صاحب ہم نے منگوا لیا ہے باہر سے، آرڈر بھی پلیس کر، تو ابھی تو آپ کا یہ کر، بٹ آپ کی مہنگائی امپورٹڈ پروڈکٹ پہ آپ کمی نہیں کر سکتے. آپ کو سیلف ریلائنٹ ہونا پڑے گا، انڈیجنس پروڈکٹ پہ آپ کو اپنا آنا پڑے گا. سر ابھی تو لیکن ہم تو امپورٹ بھی
पेद कर रहे हैं ना, हमें तो इंपोर्ट करने पड़े, जैसे अभी आपने तो ये कहा, बेसिक कमोडिटीज भी हम अभी तो ये मंगवा- तकलीफ आपकी रहेगी क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हो। आप इंपोर्टेड अशिया की कीमत कैसे कम कर सकते हो? उसमें तो मिडल मैन भी अपना प्रॉफिट रखेगा। लेकिन आपको इस वक्त पॉलिसी बनानी चाहिए, इस वक्त आपको अपने एग्रीकल्चरिस्ट को, अपने फार्मर्स को वो बेस रेट करके देना चाहिए, इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि वो अपनी यील्ड बढ़ाए, ताकि हमारी वीट जो हम यहां से भेजते थे दुनिया को, अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, कुछ पॉलिसी भी गवर्नमेंट की हिट करती है। अब देखें, शुगर को आपने पहले एक्सपोर्ट कर दिया, फिर इंपोर्ट कर रहे हैं। अब ये यहां पे ये प्लानिंग का इश्यू आता है। तो कुछ इंटरनेशनल है इम्पैक्ट और कुछ जो है हमारी अपनी गलतियां भी हैं। पहले यहां से एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर उसी को डबल कीमत में मंगवा लेते हैं। तो ये बात भी है। तो गवर्नमेंट को एक जामा पॉलिसी बनानी पड़ेगी और अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, जो मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि आम आदमी को खाना, देखें पेट्रोल तो 135 रुपये बैरल भी गया था नवाज शरीफ साहब के दौर में, लेकिन फूड इन्फ्लेशन ये नहीं थी। हमें अपनी फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और वो तभी होगा जब आप खुद कफील होंगे अपनी इस प्रोडक्ट में, जो कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बास्केट था पूरे वर्ल्ड के लिए। तो ये है जनाब, हमें वो चीजें ही बाहर से मंगानी पड़नी जो बेसिक कमोडिटीज हैं। बेसिक कमा। अगर आप आईएमएफ का पूछते हैं कि आईएमएफ का क्या, जो आपका सवाल था, देखें आईएमएफ तो देखें साहब, जो हाथ लेने वाला होता है ना, उसको डिक्टेट्स देते हैं। और जैसे शाह साहब ने कहा ना कि आईएमएफ अपनी शर्तें डालेगा क्योंकि वो आपको पैसा दे रहा है। अब उसकी शर्तें क्या हैं? उसकी शर्तें अगर आप इजाजत दें तो मैं बड़ा, और वो बड़ी खतरनाक सी हैं शर्तें। वो क्या है? वो ये है कि पेट्रोलियम लेवी आप लगा दें, सेल्स टैक्स जो हमने नहीं लगा रहे 17% से कम, उसको पूरा करें। दूसरा वो कहता है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करें गैस और पावर सेक्टर में, यानी कि कीमतें बढ़ाएं उसकी। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो नाजरीन को पता लगना चाहिए, और अच्छा हमें सऊदीया ने मदद की तो हमें एक लीवे मिल गया, वो कहता है कि पब्लिक सेक्टर का जो फाइनेंशियल फ्लो है उसको TSA 1 में रखा जाए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं इस पे आपसे बात करता हूँ TSA के मुतालिक। मैं आमिर इस्माइल साहब दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। सर, हमें ये बताइए, जो बेसिक, लेट सपोज अगर कोई नौजवान इस वक्त कनाडा जाना चाहता है हायर एजुकेशन के लिए, इमिग्रेशन के, तो फर्स्ट स्टेप क्या, व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप एंड हाउ मेनी स्टेप्स आर इंक्लूड? अच्छा, कनाडा के लिए दो मेजर कैटेगरीज हैं। या तो आप टेम्पररी तौर पे जाते हैं, जैसे आप स्टूडेंट के तौर पे गए, पढ़ाई की, वापस आ गए, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने बहुत सारे इमिग्रेशन प्रोग्राम्स वज़ा किए हुए हैं। यकीनन स्टूडेंट्स यंग होते हैं, वहाँ आते हैं तो पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई भी अपनी जेब से करते हैं, और उनके पास कनेडियन डिग्री आती है। फिर वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी लेते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, जिससे उनको वहाँ पर काम करने का तजर्बा भी हो जाता है। फिर उनके पास ऑप्शन होता है कनाडा एक्सपीरियंस क्लास के तहत, एक स्पेशल कैटेगरी उन्होंने बनाई हुई है कि वो वहाँ पर इमिग्रेशन भी ले लें। तो स्टूडेंट्स के लिए ऐसे कोई वाज़ेह कैलकुलेशन नहीं है जैसे कि स्किल वर्कर परमानेंट रेजिडेंस के लिए होती है कि आपके पॉइंट्स हैं एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज स्किल्स, या बिजनेसमैन हजरात के लिए कि आप वहाँ बिजनेस करें तो आपके पास क्या नेटवर्थ होनी चाहिए, कितना आपको वहाँ पैसा लगाना है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए क्राइटेरिया सिर्फ ये कि आप जेन्युइन स्टूडेंट होने चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए, और आप वहाँ से तालीम हासिल करने के बाद ये वाज़े करें कि इस तालीम को आप यूज़ कैसे करेंगे अपनी कंट्री में। आप वापस जाएंगे तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, क्यों आपने चूज़ किया, इंतखाब किया कनाडा का। अगर वो वीज़ा ऑफिसर से कन्विंस हो जाता है तो आप फिर कनाडा आ सकते हैं एज ए स्टूडेंट। स्किल वर्कर, उसमें यकीनन आपकी स्किल्स, आपकी एज, एजुकेशन, लैंग्वेज स्किल्स, अंग्रेज़ी का टेस्ट वगैरह शामिल है। अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस के बारे में भी पूछते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो वो आपकी नेटवर्थ को देखते हैं, आपकी बिज़नेस के तजर्बे को देखते हैं, या सीनियर मैनेजमेंट एक्सपीरियंस को, कि आप आइएगा तो आकर के बड़े सहल तरीके से आप अपने बिज़नेस को वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे रेड टेपिज़म कम है, वहाँ पे तो पजीराई होती है, बेहतर है पजीराई बिजनेसमैन हजरात के लिए। ताजिर के सर पे ताज होता है, तो वो चाहते हैं कि पैसा लेके आए हम और वहाँ पे स्टैब्लिश करें, उसको वेलकम करते हैं, और आप आएंगे तो यकीन लोगों को हायर करेंगे और वहाँ पे टैक्सेस देंगे। एक बात आपने बड़ी ज़बरदस्त बताई कि कोई स्टूडेंट अगर जाता है स्टूडेंट वीज़े पे और वहाँ एजुकेशन लेता है, उसके पास भी चांस है कि वो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इमिग्रेशन। बिल्कुल, देखिए ना, ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी कि आप स्टूडेंट्स को लेते हैं और फिर उनको जाने देते हैं। आप जाने ना दें। ये उसूल है उनका कि ये यंग लोग आए हैं, इन्होंने पढ़ाई भी अपनी जेब से की है, हाँ इनको इमिग्रेशन दें, सिटीजनशिप दें, ताकि ये यहाँ कंट्रीब्यूट करें। अगर कोई साहब इमिग्रेट करके आते हैं तो भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन एक बंदा जो पहले से पहुंचा हुआ है, तालीम भी वहीं ली है, तजर्बा भी ले लिया है, तो वो कंपैरेटिवली एक बेहतर इमिग्रेंट साबित हो सकता है, क्योंकि उसको एक्सपोजर ऑलरेडी मिल गया है। आप जब यहाँ से जाते हैं तो कल्चरल शॉक और एडजस्टमेंट में कुछ वक्त लगता है लोगों को, लेकिन स्टूडेंट तो पहले से पहुंचा हुआ है, उसने वहाँ अपना एडजस्टमेंट कर लिया, यंग भी होता है। अभी आजकल तो मेच्योर स्टूडेंट्स हमारे काफ़ी सारे जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी
فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور وہ اپنے اہل خانہ کو بھی لا سکتے ہیں ساتھ میں اگر وہ افورڈ کر سکیں تو. اچھا. اور وہ تعلیم لیتے ہیں, گرومنگ کرتے ہیں, اور وہ بھی امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں. آج کل تو یہ بھی زیادہ ٹرینڈ ہے. ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد ایجوکیشن یا کمپلیٹ بٹوین ایجوکیشن اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں, وہ ساتھ لے جا سکتے ہیں. اوپن ورک پرمٹ دیتے ہیں وہ اسپاؤزز کو, اور بچوں کو اسٹڈی پرمٹ دیتے ہیں. یعنی اگر آپ اسٹوڈنٹ پہ طور پہ ہیں تو آپ کے بچے اگر ہائی اسکول لیول تک کینیڈا میں فری تعلیم لے سکتے ہیں, جبکہ آپ پڑھ رہے ہیں, اور آپ کو 20 گھنٹہ جاب کرنے کی اجازت بھی دیتے ہیں ویکلی. ہاں ویکلی, اور فل ٹائم ڈیورنگ بریکس. اور وائف یا ہسبینڈ آپ کے اکمپنی جو ہیں وہ اوپن ورک پرمٹ پر وہاں پر فل ٹائم جاب کر سکتے ہیں. اٹس این آئیڈیل سچویشن. لاٹ آف پیپل جو سوچتے ہیں کہ ہم پڑھائی کر لیں بنسبت اس کے کہ امیگریشن لیں. کبھی کبھار امیگریشن میں کام نہیں بھی بن رہا ہوتا نا, لوگوں کا پوائنٹ سسٹم ذرا اسٹرنجنٹ کر دیا ہے, ذرا سخت کر دیا ہے, تو اس روٹ سے بھی لوگ آتے ہیں کینیڈا. ٹھیک ہے عامر اسماعیل صاحب, ہم آپ سے بریک سے واپس آنے کے بعد بات کریں گے کس کیٹیگری میں اور کس ایج گروپ کے لوگ کینیڈا امیگریشن کے اپلائی کر سکتے ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عامر اسماعیل صاحب سے اور فضل کریم دادا بھائی سے. اس وقت ہمارے درمیان فضل کریم دادا بھائی موجود ہیں. ہم ان سے ہی پوچھیں گے, ہم IMF کے حوالے سے بات کر رہے تھے, آپ نے بتایا کہ TSA-1 اور TSA-2 کے بارے میں ابھی سننے میں آیا کہ انہوں نے اس کا تذکرہ کیا. یہ کیا چیز ہے سر؟ یہ ٹریجری سنگل اکاؤنٹ, TSA اسٹینڈ فار ٹریجری سنگل اکاؤنٹ. یہ بھی انہوں نے کنڈیشن رکھی ہے جی, یہ ان کی کنڈیشن ہے 1 اور TSA-2, اس کے 2 حصے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, TSA-1 جو ہے وہ کہتا ہے جتنے بھی آپ کے پبلک سیکٹر کا فائنینشیل فلو ہے, سب سے پہلے تو آپ کی جو گورنمنٹ ہے, جو پروونشل گورنمنٹ ہے, یہ TSA-1 کی میں بات کر رہا ہوں, اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, ان سب کا پیسہ جو ہے آپ یہ ٹریجری سنگل اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک میں پارک کروا دیں. اچھا, سارا پیسہ عام لفظوں ہم یہ کہ وہاں ٹرانسفر کر دیں اسٹیٹ بینک, سارے بینکس جو ان کا پیسہ بینکوں میں پڑا ہے گورنمنٹ کا وہ پیسہ وہاں پہ آپ ٹرانسفر. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے 3 بڑے بینک ہیں, ان 3 بینکوں میں گورنمنٹ کا جو پیسہ پڑا ہے اگر وہ نکال کے کمرشل بینک ادھر دے دیں تو کیا امپیکٹ آتا ہے, یہ ذرا ناظرین. NBP کے پاس 3 بڑے بینک ہیں, NBP بینک آف پنجاب اور عسکری بینک کے پاس ڈپازٹ سب سے زیادہ ہیں, باقی اوروں کے پاس بھی ہیں. NBP کے پاس ہے 674.985 بلین اور ٹوٹل اس کا ریزرو ہے 2.418 ٹریلین. تو اس میں سے اگر آپ 674 بلین نکال دو گے تو اس کی تو لیکوڈیٹی پرابلم آئے گی. بینک آف پنجاب کا ٹوٹل ہے 835 بلین, اس میں سے 409 بلین گورنمنٹ کا ہے, تو اس بیچارے کے پاس تو کچھ بچے گا ہی نہیں, لیکوڈیٹی کرنچ میں آ جائے گا. اسی طریقے سے عسکری بینک کا 790 بلین میں سے 257 بلین گورنمنٹ کا, لیکوڈیٹی شارٹ فال ادھر بھی ہے, یہاں پہ بھی آ جائے گا. اب اس کے ساتھ ساتھ جو یہ TSA-2 کی بات کر رہے ہیں نا صاحب, TSA-2 بڑا انٹرسٹنگ سینیریو آتا ہے. TSA-2 میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو گورنمنٹ کی آرگنائزیشنز بھی ہیں, جس میں OGDCL آ گئی, سوئی سدرن گیس آ گئی, ہمارے بڑے ادارے آ گئے, یہاں تک کہ ہمارے حساس اداروں کا بھی جو فنڈ پڑا ہے وہ بھی اسٹیٹ بینک میں پارک کر دیں. صاحب کبھی ایسا ہوا ہے کسی دنیا میں؟ تو ہمارے حساس ادارے یا ہماری کمرشل آرگنائزیشن جو گورنمنٹ کی ہیں کس طرح چلیں گی؟ اسٹیٹ بینک سے پیسے مانگتی رہیں گی, اپنا ہی پیسہ مانگتی رہیں گی. وہ یہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کے بانڈ میں, اس پہ پروفٹ کماتے ہیں, وہ بھی ملک کے لیے ہی آتا ہے نا. وہ کہتے ہیں پارک کر دیں. کون سی دنیا میں آپ کے یہ ایجنسیز کے پیسے سینٹرل بینک میں ہوں گے یا آپ کے ایسے ادارہ؟ یہ ان نے فارمولا کرنے کی کوشش کی تھی. مشکل کنڈیشن ہے جی, یہ تو نہیں ہو سکتی نا, ان سمپل ورڈ نہیں ہو سکتی. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ یہ اس میں پھر اسٹڈی ایک ہوئی کہ یہ ان نے ایسی جو شرائط ڈالی ہیں, یہ ان نے پہلے بھی کہیں ڈالی ہیں, تو صاحب 2 ممالک نظر آئے. ایک تو لیٹن امریکہ کی کنٹری کے اندر ان نے ایک آدھے میں کیا, اور دوسرا ان نے نائجیریا کے اندر یہ پالیسی لانے کی کوشش کی, اور دونوں جگہ فیل ہو. تو لہٰذا پاکستان کو اس وقت IMF سے, دیکھیں شہاب صاحب نے بھی جو بات کی, ہمیں بریدر مل گیا. وہ کیسے کہ سعودی عربیہ نے $3 ارب ہمارے اسٹیٹ بینک میں رکھوا دیے 3.2% انٹرسٹ ریٹ پہ. ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے, بٹ اس سے ہمارا دیکھیں فورن ریزرو جو ہے پاکستانی روپی اپریشیٹ کر گیا بائی 4 روپیز, اور ہمیں ایک بہت اچھی فیسلٹی دی 1.2 بلین کی آئل کے لیے, ریفائنڈ آئل کے لیے, اور یہ 2023 تک کے ہمیں انسٹالمنٹ میں واپس کرنا. جی نہیں, ہم ابھی یوز کر کے اس کو پھر 6 مہینے بعد یہ روٹیٹنگ چلتا رہے گا. تو اس وقت پاکستان کو یہ بات کرنی چاہیے. اچھا, پھر IMF نے ابھی یہ شرائطیں منظور نہیں ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ 2 پوائنٹ, ابھی یہ مینیجریل لیول پہ بات ہو رہی ہے, ابھی اس کا باضابطہ اعلان ہوگا جب سینئر مینجمنٹ بیٹھے گی, کہ جو 2.8 بلین ہمارا کووڈ کا فنڈ پڑا تھا
تو وہ اس پہ مینیجریل لیول پہ آئی ایم ایف کہتا ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو فردر 1 بلین کی تو ٹرینچ کا ابھی جب تک یہ پوائنٹس ہیں اس پر نہیں تھریڈ بیئر بات ہوگی تو ایگریمنٹ نہیں ہوتا تب تک آپ وہ فنڈ کو یوز کر لیں بجٹری اس میں یہ ابھی جو مینیجریل لیول پہ تھا اگر صاحب وہ ہم یوز کرتے ہیں اور کل خدا نہ خواستہ ورلڈ بینک کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا وہ کہتے ہیں جنوری میں پھر ایک ویو آ گیا تو ہم کیا کریں تو پھر ہمارے پاس تو ویکسین کے بھی تو ہمیں ابھی آئی ایم ایف سے کیونکہ ہمیں بریدر مل گیا تو ہمیں تھوڑا بیٹھ کے ان سے بات کر کے اپنے اس پروگرام میں جو ہے جو 3 بلین کا رہتا ہے مزید اس کو ہم نے ان سے فضل بھائی یہ تو ساری چیزیں آپ نے بتا دی اب مختصراً یہ بھی بتائیے کہ گورنمنٹ کو آپ کیا سجیشنز دیں گے گورنمنٹ یہ سیکٹر پہ کچھ کر لے کہ کم از کم مہنگائی میں کچھ تو ریلیف ملے عوام کو دیکھیں اس وقت تو گورنمنٹ چیزیں ایک عام آدمی کی سمجھ سے باہر ہیں دیکھیں اس وقت گورنمنٹ آپ کا کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ آپ امپورٹ کر رہے ہیں کھانے کی اشیاء کو تو ہم گورنمنٹ کو کیوں بلیم دے رہے ہیں تو ہاں جی کیوں بلیم دے رہے ہیں پھر اب یہ تو ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ یہ گورنمنٹ اس پوزیشن میں کیسے آئی خالی یہی گورنمنٹ منگا رہی ہے پہلی گورنمنٹ میں بھی ہو رہا تھا سبسڈی دے رہے تھے اور سبسڈی دے کر ہم نے دیکھیں پولیٹیکل گورنمنٹ کیا کرتی ہے پولیٹیکل نعرے پہ چلتی ہے فیور کہ ان کو وہ ووٹ ملے اب آپ دیکھیں پنجاب حکومت میں 2010 میں آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے کہ 26 بلین کی سبسڈی کا کیا جس میں سے 6.4 بلین سستی روٹی کی اسکیم میں لگا وہ کمرشل بینک سے آپ نے لیے ہائی ریٹ پہ انٹرسٹ اس کو آپ بھر نہیں سکے تو ہم سبسڈی دے کر بھی مار دیا بہرحال اب اس وقت تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو خرید کے فوڈ کی انفلیشن کو ایک تو پورا کرے تو کچھ انفلیشن کم بھی ہو اور تھوڑی اس وقت بھی انفارچونیٹلی ان کو سبسڈی دینی انہوں نے آرٹیفیشل ڈالر کو کنٹرول کیا ہوا تھا اب وہ غلط تھا نا صاحب ٹھیک ہے وہ غلط تھا نا سر عوام کو تو ریلیف تھا نہیں سر وہ عوام کو اب کیا عوام پہ بم نہیں گرا آپ وہ کہتے ہیں نا ڈک کر دیں جیسے شتر مرغ نیچے سر کو کر لیتا اور بولتا ہے طوفان اوپر سے گزر جائے گا مجھے یو ہیو ٹو فیس ریئلٹی آپ کو اپنی پالیسیز بنانی چاہیے کہ آپ انفلیشن کو کنٹرول کر سکیں اکنامک گروتھ کر سکیں ایکسپورٹ بڑھا سکیں انڈیجنس ریسورس پہ اپنی پروڈکشنز کو لائیں یہ ہوتا ہے نا تو بہت کم ٹائم رہے گا 2 سال سے بھی کم رہ گئے اس گورنمنٹ دیکھیں ابھی اب ہم گورنمنٹ ٹینیورز پہ نہیں جا سکتے اب ہمارے کو ایک پالیسی دیکھنی ہے اوور آل کہ 5 سال 7 سال ہمیں کس سمت میں لے کر جانا ہے ملک کو لیکن سبسڈیز نے جتنا اس ملک کو نقصان پہنچایا آج ہم اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں لیکن اب بھی ان کو دینی پڑے گی فوڈ پہ سبسڈی کیونکہ 14% ہے جب تک یہ آتا نہیں ہے امپورٹ نہیں ہوتا تو آپ کو سبسڈیز چیزیں تو دینی پڑیں گی اس کا مطلب یہ کہ عوام جو ہے مزید تیار رہے کہ ابھی اس وقت تو حالات ٹف ہیں پوری دنیا میں بھی اور ہمارے وہاں پہ بھی ابھی تھوڑے ہوپ فار دی بیسٹ کہ انشاءاللہ کچھ عرصے بعد انشاءاللہ دیکھیں پاکستان کے بعد چاروں موسم ہیں وزیر خزانہ صاحب بہت ایفرٹس کر رہے ہیں اس میں شوکت ترین صاحب ان کے پوری ٹیم اب لگی ہوئی ہے کہ اس ٹیم کے اس بحران سے نکلا جائے بٹ ہمارا ایگریکلچر جو سیکٹر ہے اس میں بہت دم ہے صاحب ہم نیٹ ایکسپورٹر تھے ہمیں صرف اس اپنی ییلڈ کو بڑھانا ہے اپنی پروڈکشن کو بڑھانا ہے جو فارمرز کے ایشوز ہیں ان کو انسینٹیوائز کر کے آپ نیٹ جب تک آپ فوڈ اپنا پورا نہیں کر سکیں گے امپورٹڈ پہ رہیں گے آپ کی قیمت نہیں کم ہو سکتی عامر اسماعیل صاحب آپ سے ہم نے اتنی تفصیلی گفتگو کی اب مجھے تھوڑا سا امیگریشن کے بارے میں بتائیں لیٹ سپوز میں اگر امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو واٹ از دا فرسٹ اسٹیپ اور میری کیا کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے اور کیا کیا چیزیں مجھے اس کے لیے چاہیے پہلے تو یہ کہ کینیڈا نے ابھی 3 ایئر کا ملٹی ایئر امیگریشن پروگرام واضح کیا تھا کووڈ سے جسٹ پہلے اور پھر کووڈ آ گیا تو ان کو اپنے بارڈرز کلوز کرنے پڑے اور اب پوزیشن یہ ہے کہ سچویشن بہتر ہو رہی ہے تو ان کو 1 ملین سے زیادہ لوگ چاہیے 2023 تک تو مواقع سب کے لیے بہت اچھے ہیں واضح ہیں خالی یہ ہوا کہ جو اسکل ورکر کیٹیگری ہے اس میں ان کا ٹارگٹ موسٹلی یا تو اسٹوڈنٹ ہیں جن کو وہ وہاں بلا کر کے امیگریشن دیں یا پھر وہ لوگ ہیں جو ینگر کیٹیگری میں آتے ہیں 40s کے اندر ہیں ماسٹرز ڈگری یا 4 ایئر بیچلرز ڈگری ہولڈر ہیں انگریزی میں روانی ہے اور فائنینشلی بھی دے آر اسٹیبل کیونکہ آپ کو کچھ پیسے اپنے ساتھ بھی لانے ہوتے ہیں سیٹلمنٹ فنڈس کے طور پہ اگر شادی شدہ ہیں تو وائف کی یا ہسبینڈ کی بھی کوالیفیکیشن ہے پہلا اسٹیپ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو اسیسمنٹ کریں اپنا اور ہم فری اسیسمنٹ کرتے ہیں لوگوں کی سر اس میں سوری ایج کتنی ریکوائرڈ ہے منیمم اور میکسیمم ایج کا بھی کچھ کرائٹیریا ہاں تو ینگر میں نے کہا ان کو زیادہ پذیرائی ملتی ہے تو ایک خاص ایج پہ پہنچ کر کے جیسے کہ 35 سال کے اوپر پہنچ کر کے وہ نمبر آپ کے منع ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی ایج میں سے تو یقیناً جب آپ اولڈر ہونا شروع ہوتے ہیں تو آپ کے لیکن ایج خالی کرائٹیریا نہیں ہے دیر آر ادر فیکٹرز ٹو ایجوکیشن ہے ورک ایکسپیرینس ہے لینگویج اسکلز ہے تو ہم اسیسمنٹ کر کے آنیسٹلی ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کوالیفائی کرتے ہیں یا نہیں کیا اس میں ہاتھ ڈالنے سے آپ کا وقت اور پیسہ ضائع ہو سکتا ہے یا اٹس ورتھ ٹیکنگ دی چانس بالکل کلیئرلی بتا دیتے ہیں کہ either you should go for immigration or not اور وی ایکسپیکٹ کہ کلائنٹ کو خود بھی اندازہ ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ آنکھ بند کر کے کسی کی ایڈوائس پہ عمل کرتے ہیں تو دیٹ از آلسو ناٹ گڈ رائٹ انفارمیشن موجود ہے لیجئے
خود اپلائی کریں یا کسی کو لیں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ دونوں سیم پیج پہ ہیں، اور کسی کو لیں تو کسی کینیڈین لائسنس ایڈوائزر کو لیں جو کہ گورنمنٹ آف کینیڈا سے اپرووڈ ہو. سر اسی لیے ہم نے آج آپ کو یہاں زحمت دی ہے. فضل بھائی آخری 10 سیکنڈ میں مجھے یہ بتا دیجیے جی گورنمنٹ کو کیا آپ ایڈوائز دیں گے؟ سب سے پہلے تو اپنی ایگریکلچر آؤٹ پٹ کو بڑھائیں، ییلڈ کو. اور دوسرا میں ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ کو بتاؤں، ہمارا پاور سیکٹر جو ہمارا انرجی مکس ہی غلط ہے. ہم ہائی انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں انپٹ لے کر. سعودی عربیہ جس کے تیل کے کنویں ہیں اس نے ابھی آلٹرنیٹ انرجی سولر 1.48 سینٹس پہ سائن کیا ڈیل. تو دیکھیں وہ بھی آلٹرنیٹ انرجی پہ جا رہے ہیں، رینیویبل انرجی پہ جا رہے ہیں. تو ہمیں اپنے انرجی مکس کو بھی دیکھنا ہے. لوکل کوئلے پہ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کریں، سولر پہ جائیں، تاکہ آپ کا انرجی مکس بھی جب اچھا ہوگا اور ان پٹ کاسٹ سے جس سے کم سے بجلی بن رہی ہوگی تو آپ کی بجلی بھی سستی ہوگی. ابھی آپ بجلی تو بنا رہے ہیں لیکن آپ کی ان پٹ کاسٹ جو ہے جس سے بجلی بن رہی ہے وہ اتنی ہائی ہے کہ وہ آپ کا انرجی مکس نیڈس ٹو بی ری ایویلویٹڈ، ری اسیس کرنے کی سخت ضرورت ہے. اچھا، اس کے علاوہ میں نے کہا کہ آپ گورنمنٹ کو کیا انیشلی وہ سجیشن دیں گے، ایڈوائسز دیں گے؟ یہ چند فیکٹرز ہیں، گورنمنٹ اس کو فلفل کر لے تو کچھ نہ کچھ بہتری آ جائے. جی جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو انڈیجنس ریسورس پہ اپنی انڈسٹری کو رکھنا چاہیے. دوسرا آپ کو آلٹرنیٹ سورس آف ایکسپورٹ ڈھونڈنی ہے. جو میں نے امیڈیٹ ایکشن کیا لینے چاہیے انہی پہ نا ہو سکتا ہے. باقی آپ کیا کر سکتے ہیں، امپورٹڈ پہ آپ ہیں تو آپ کو پلان کر کے اس کو کرنا. انرجی مکس کو آپ ری ڈیزائن کر سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جو ایسی شارٹ کمنگ ہے کہ شوگر پہلے ایکسپورٹ کر دی پھر ری امپورٹ کر دی، یہ تو امیڈیٹلی آپ کر سکتے ہیں. تو اس کو ایک پلان کے تحت آپ کو اپنا انرجی مکس کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا. آپ کو اپنی ایگریکلچر انڈسٹری کو اٹھانا پڑے گا. آپ کو نیٹ ایکسپورٹر بننا پڑے گا، یا ایٹ لیسٹ اپنی جو خوراک ہے، جو چیزیں ہیں ایگریکلچر کی، وہ یہاں پہ ہم پروڈیوس کریں. یہ دوسری بات ہے. اور تیسرا یہ کہ آپ کو اپنی ایکسپورٹ بیس کو بڑھانا پڑے گا. یہ تین چیزیں ہیں جس کو آپ اور وہ بھی انڈیجنس ریسورس پہ، جس کو امیڈیٹلی گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ کر لے تو کچھ بہتری آنے کے کافی بہتری آ جائے گی نا سر. آپ کا جب انرجی مکس آپ لوکل آپ دیکھیں نا، میں نے آپ کو مثال دی 1.48 سینٹس پہ سعودی عربیہ نے سولر انرجی کا ابھی وہ کیا، سائن کیا. اس کے پاس تو تیل کے کنویں، اس کو کیا ضرورت تھی، لیکن مہنگا پڑ رہا تھا نا وہ، اس کا ییلڈ، اس کا نکالنا، اس کا ساری پروڈکشن چیزیں. تو جب سعودی عربیہ جا رہا ہے اس پہ، تو ہمیں بھی آلٹرنیٹ انرجی پہ جانا چاہیے، رینیوبل انرجی پہ جانا چاہیے. اور ابھی ہم فرنس آئل پہ بھی بنا رہے ہیں، گیس پہ بھی بنا رہے ہیں. تو ہمیں لوکل کوئلے پہ بنانی چاہیے. بجلی جو بن رہی ہے اینگرو بھی کر رہا ہے، دوسرے بھی، لیکن اس پہ زیادہ ہمارے کو اپنا انرجی مکس کو ری ڈیفائن کر کے کرنا پڑے گا. شکریہ فضل کریم دادا بھائی، عامر اسماعیل صاحب کا بہت شکریہ. آپ کا پروگرام کے آخر میں ایک بات کا ذکر کرنا چاہوں گا میں کہ پچھلے ہفتے ہمارے افغان بارڈر کے اوپر فائرنگ کی گئی اور ہمارے فوجی جوان وہاں شہید ہوئے. ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. پوری قوم کی طرف سے، ہماری طرف سے، ہمارے مہمانوں کی طرف سے اپنے فوجی جوانوں کے لیے، اس سے پہلے بھی وار اینڈ ٹیرر میں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے آنے والے کل کے لیے انہوں نے اپنا آج قربان کیا. ہم ان کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. راجہ انیس کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.